اس میں شاید زلزلے میں ہم بہتر تھے، لیکن ابھی بھی جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے تو لوگ آگے سامنے آ رہے ہیں۔ ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی ایک ریلیف ایفرٹ کے اندر اور اسی طرح ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اسی حوالے سے گفتگو جاری رکھیں تو اگر ہم یہ بھی طے کر لیں کہ لیٹ رسپانس لوگوں کا سامنے آ رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی کہ ہم لوگوں کو پراپر اویئرنیس نہیں دے رہے؟ دیکھیں جی، میں یہ کہوں گا کہ اس دفعہ رسپانس میں بہت کمی رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ میں کہوں گا تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی کی وجہ بھی رہی ہے ہمارے، کیونکہ 2005 میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً 125 غیر ملکی آرگنائزیشنز آئی تھیں، اور ابھی تک تقریباً 35 میکسیمم ابھی تک رسپونڈ کیا انہوں نے۔ ایک وجہ ہماری اپنی جو اندر ٹرانسپیرنسی ہے اپنے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جو ہے سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں، مختلف خبریں آتی رہتی ہیں ہمارے پاس، اور تیسرا یہ ہے کہ شاید اس طرح سے اویئرنیس نہیں ابھی تک پہنچائی جا سکی۔ میڈیا بہت افیکٹولی کام کر رہا ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، مگر تھوڑا ہم دیکھتے ہیں جیسے زلزلے میں ایک جگہ پر تو انفارچونیٹلی ڈیتھ ٹول بہت بڑھ گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس میں ہمارا ڈیتھ ٹول ہے مگر ہمارا میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اور ابھی سر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے 3 وجوہات بتائی، ایک ٹرانسپیرنسی کا، ایک سیکیورٹی کا، اور ایک ساتھ آپ نے کہا کہ شاید ہم اویئرنیس نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں کیمرے کے لیے مشکل ہے کہ وہ سیلاب کی تباہی کو جو ہے وہ کیپچر کرے، وہ اس لیے کہ اگر پانی آیا ہوا ہے تو پورا گاؤں تو ڈوبا ہوا ہے، تو ایک عام انسان کو شاید وہ طے ہی نہیں کر پاتا کہ یہاں پہ نقصان کیسا ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی مشکل ہے؟ یہ مشکل ہے، ضرور ہے مشکل، اور مگر یہ ہے کہ ہمیں ریلیف ایفرٹس جو ہو رہی ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، شاید ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت، تاکہ ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو سکیں۔ ابھی انٹرفیتھ لیگ اگینسٹ پاورٹی KPK میں 2 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہی ہے، نوشہرہ میں اور چارسدہ میں، اور ہم 8000 لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پر۔ اس میں ہمارے پاس فوڈ ایڈ ہے جس میں ہم 2 مہینے کا کمٹ کیا ہم نے، اور ایک فوڈ ایڈ میں ہم 80 kg فلاور دے رہے ہیں، 40 kg ہمارے پاس رائس ہے، 4.5 kg ہم آئل دے رہے ہیں، 8 کلو دالیں ہیں، اپنا شوگر 4 کلو ہے، سالٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم اور دوسرا ہمارا شیلٹر ہے، 2500 شیلٹرز ہم دے رہے ہیں لوگوں کو جو کہ بے گھر ہو چکے ہیں لوگ، اس کے ساتھ NFI دے رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات ابھی کہی تھی کہ شاید یہ صابن ٹوتھ پیسٹ کی جگہ دوسری چیزیں ضرورت ہے، مگر اس میں میں ایک چیز کہوں گا کہ جو ہائیجین کا پرابلم ہے بہت زیادہ ایشو ہے اس وقت، جو بیماریاں سپریڈ آؤٹ ہو رہی ہیں وہ گندگی کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں سپریڈ ہو رہی ہیں، اور جیسے دوسری آرگنائزیشنز دے رہی ہیں ہائیجین کٹس، میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ آپ نے ابھی بات کر رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے، ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چونکہ پانی اب جہاں سے جا چکا ہے، لیکن کھڑا پانی بھی بہت نقصان دہ ہے، اور وہاں بہت سی امراض جو پھوٹ رہی ہیں، گیسٹرو ہیزا جیسی بیماریاں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا میڈیکل کیمپس کافی ہیں متاثرین سیلاب کے لیے، یا پھر کیا ڈاکٹرز پراپر موجود ہیں؟ جو ادویات چاہیے وہ کیا وہاں پر موجود ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو اپنی مثال دوں گا، جن KPK میں کام کر رہے ہیں پنجاب میں، ہم صادق آباد میں، انفارچونیٹلی جو پانی پینے کا مل رہا ہے لوگوں کو سب سے زیادہ کنٹامینیٹڈ ہے، ہیومن ویسٹ کنٹامینیٹڈ ہے اینیمل ویسٹ کے ساتھ، اور ہمارے پاس وہ لیب سے میں ٹیسٹ کرائے ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ لوگ جو پانی پی رہے ہیں اس سے میرا خیال میں کسی قسم بیماری کا خطرہ پڑ سکتا ہے۔ جہاں تک میڈیکل ٹیمز ہیں ان کی ابھی بھی کمی ہے، جہاں تک میڈیکل ایڈ کی بات ہے ابھی بھی کمی ہے اس میں بہت زیادہ، اور جہاں تک لیٹرینز کا ہے ابھی یونیسیف ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، یونیسیف ہمیں لیٹرینز پرووائڈ کر رہا ہے، مگر ان کو اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے ان لوگوں کو کہ انہیں اپنے سینیٹیشن کا خیال رکھنا ہے، انہیں اپنے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ صرف دوائیاں دے دیں گے تو وہ کافی نہیں ہے، اویئرنیس بہت ضروری ہے تاکہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو اپنے اب سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے خواتین کا ساتھ آ رہا ہے، مرد حضرات جو ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں سے ڈپ کر لیں گے، مگر خواتین کے لیے بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمیں اسٹریٹجیز بنانی چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے جینڈر ایشوز کو ڈسکس کر ان کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بس موبائل ہاسپٹلس کا بھی قیام بین الاقوامی مدد کے ذریعے بھی کیا گیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کیا وہ بھی ناکافی ہے؟ دیکھیں جہاں پہ 2 کروڑ کی مجھے شاید صاحب بالکل آپ بات اپنی جاری رکھیے گا، مجھے صرف ایک بات یہ بتائیے گا کہ جب آپ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کی، دیگر سب لوگوں کی،
تو یہ جو این جی اوز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہم سب کا فوکس زیادہ سینٹرلائز تو نہیں ہو گیا صرف نوشہرہ اور چارسدہ کے اوپر, باقی علاقے کہیں اگنور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں ایسا اور جو ڈسٹرکٹس افیکٹڈ ہیں وہاں پہ ساری ڈسکشن میں آگے, کیونکہ یہ فیڈرل لیول پہ بھی ہیں, پروونشل لیول پہ بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کلسٹرز بنے ہوئے ہیں, اور این جی اوز جو ہیں ان کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں اسپریڈ آؤٹ ہوا ہے, پھیلا ہوا ہے. آج تک میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز نے زلزلے کے دوران بھی, ریسکیو میں بھی, ریلیف میں بھی, ریکنسٹرکشن میں بھی اور پریپیئرڈنیس میں بھی بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کر. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا پروفیشنل میں سمجھتا ہوں اپروچ ہے, ٹیکنیکل اپروچ این جی اوز دے رہے ہیں میرے خیال میں. نہیں دیکھیں آپ کا خود تعلق ایک این جی او کے ساتھ ہے, ظاہر آپ تو یہ کہیں گے کہ بڑی پروفیشنل اپروچ اور سب کچھ ہے, لیکن ایسی رپورٹس بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ این جی اوز اگرچہ کہتی یہ ہیں کہ وہ نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ہیں, لیکن ان کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو ہے وہ کئی دفعہ جو بجٹ ان کو ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کا 60% ہوتا ہے. کل پرائم منسٹر کی بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ ہے. تو ایسے میں پھر این جی اوز کس طرح سے اپنے کردار کو جو ہے وہ ایسے واضح کریں گی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ واقعی ریکنسٹرکشن کے اندر یا ریہیبلیٹیشن تو میں تو نہیں مانتا 60%, 10% ہمارا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں 60% کا ود ڈیو ریسپیکٹ میں اس کو بائی کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ 10% میکس ہے. اور جتنی بھی این جی اوز آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں اب جیسے پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی اس کی تشریح کر دی کہ سیکورٹی کے اوپر یا مطلب اس طرح سے ان کے ایکسپینسز آتے ہیں جو آئی این جی اوز ہیں, ہم لوکل این جی اوز کی بات نہیں کر رہے, آئی این جی اوز کی بات وہ کر رہے ہیں. میں ابھی بھی کہوں گا کہ این جی اوز کا جو رول رہا ہے اس کو بڑا فعال رہا ہے آج تک, جتنا بھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں آپ. ہمیں سپورٹ چاہیے, ہمیں سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ, اور گورنمنٹ دیتی ہے سپورٹ, ایسی بات نہیں, گورنمنٹ کرتی ہے سپورٹ, کیونکہ ہم اس کا ایکسٹینڈیڈ آرم ہے گورنمنٹ کا. غیر سرکاری تنظیم جب بات کی جاتی ہے تو گورنمنٹ کا ایک ایکسٹینڈیڈ آرم ہے, جہاں پہ گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ این جی اوز پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کہی اس کو تھوڑا سا ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ ایم ڈی بیت المال, جی بالکل ایم ڈی بیت المال زمود خان صاحب موجود ہیں. زمود خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ریلیف کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ پروگرام کے اندر موجود تھے اور آپ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ آپ ایک بہت بڑے جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ سندھ کے اندر بہت خراب صورتحال ہے, تو اس میں متاثرین کو بحال کرنے کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, آج مجھے پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے خیبر پختونخوا سے ہم نے شروع کیا تھا تقریباً 30 جولائی کو اور آج 30 اگست ہو گئی ہے. اس وقت میں ٹھٹھا میں موجود ہوں. ٹھٹھا میں تقریباً کمی ہے, تو میں ساجد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ریلیف کی سرگرمیوں میں حکومتی مشینری, انتظامیہ, ایک عام آدمی کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ جہاں تک گورنمنٹ مشینری اور ظاہر انڈیا میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, میں اپریشیٹ کروں کہ ہم نے ابھی کو تقریباً ہمارے 10 سال جیسے چائنا کی بات کر رہے ہیں, تو ضرورت ہوتی ہے کہ امپورٹ کا لیے این او سی آپ کے, تو درحال میں ود ان 1 day انہوں نے این او سی ریلیز کیا. اور یہ میرا سمجھ تو یہ بھی ایک کوآرڈینیشن ہے, یہ بھی کوآپریشن ہے کہ اسپیڈ اپ کیسے کر سکتے ہیں, گیئر اپ کیسے کر سکتے ایکٹیویٹیز کو. میرا خیال میں گورنمنٹ نے اپنے جو ڈپیوٹ کیے ہیں جیسے ڈی سی اوز ہیں, دوسرے ساتھی ہیں, وہ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس سے نیچے کے عملہ ہے اگر ان کو اویئرنیس ٹریننگ دے دی جائے تاکہ وہ رسپونڈ کرنے میں تھوڑا سا بہتر کر سکیں اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے اسسٹ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں اس سے شاید ہماری جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے زیادہ مؤثر ہو سکے. آپ ڈسٹرکٹ لیول کی بات کریں, سیلاب کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور دیکھیں سیلاب کے اندر جتنے بھی لوگ کردار ادا کر رہے ہیں یقیناً ان سب کا کردار جو ہے وہ قابل تحسین ہے, ایک انڈیویجول کی حیثیت سے, ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کی حیثیت سے, چاہے کہ جو گورنمنٹ سے علیحدہ ہو, گورنمنٹ کے اداروں کی حیثیت سے. ہم سب نے آگے بڑھ کے اس مصیبت کی گھڑی کے اندر اپنے پاکستانی بھائیوں کا ساتھ دینا ہے کہ جو اس مشکل سے جو ہے وہ دو چار ہو گئے. افطار کے سلسلے کے اندر آج افطار پیش کی جائے گی پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے کوئٹہ کے اندر, جس کے لیے تعاون کیا مسلم ہینڈز نے. ناظرین, ہم سب کا پیغام ایک ہی ہے کہ ہم ساتھ ہیں تمہارے. احمد کمال صاحب, لیاقت صاحب, سائد صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ پروگرام کے اندر تشریف لائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رضا اور سائمہ منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.